نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اللہ رب العزت کی گستاخی کے باوجود، ان کے نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے۔ پہلا انعام کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا ہوا تھا۔ دوسرا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور بٹیرے۔ کھیر سے مطلب یہ کہ شیرینی کوئی سی چیز تھی، میٹھی سی کوئی چیز تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان پر نازل کی، یا یوں کہ کھیر بھی تھی ہو سکتی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس کی ایک شکل یہ بھی لکھی ہے کہ کھانے کے موقع پر بنے بنائے پلیٹوں میں بٹیرے اور کھیر نازل ہو جاتی تھی بنی اسرائیل کے آگے۔ اور بعض علماء نے فرماتے ہیں کہ تیار ہو کر نہیں آتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز برستی جس کی تہ ان پتوں پہ جم جاتی۔ یہ تھی وہ کھیر جو ان کو بطور خوراک کی ملتی تھی۔ یہ اعضاء کے لیے، جسم کے لیے بڑی طاقت بخش تھی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کے تہ جم جاتی ہے۔ اور بٹیر بھی انہوں نے جھاڑیوں میں ہوتے جن کو یہ آسانی سے پکڑ کر کھاتے، یعنی وہ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ جاتے ان کو پکڑ لیتے، وہ بھی آرام سے ان کو اپنے آپ کو کروا لیتے۔ اور پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی بنی اسرائیلوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے کہ انہوں نے من و سلوہ کے بدلے پیاز، لہسن، دالیں مانگی، جس طرح کہ آج کل ہمارا حالات ہے کہ آزاد قوم ہونے کے باوجود بھی، ہم دن رات یہی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ کب ہم پر امریکہ آ جائے، ہم پر قبضہ کر لے، ہمارا بیڑا غرق کر دے، ہمیں جیسے حکمران ملے ہیں، جیسے ہمارے حالات ہیں، ہم یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد قوم بنایا ہے۔ آزاد قوم کی ایک عبادت اور غلام قوم کی ہزاروں عبادت اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب کوئی قوم غلام بنتی ہے، جا کے آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ آج یہاں پر ہم یہ درس دے رہے ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے دے، جب چاہے چھٹی کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے ہم پر۔ باہر کے ملکوں میں آپ جا کر دیکھ لیں، عرب کے ممالک دیکھ لیں جو کہ مسلمانوں کے ممالک ہیں، وہاں پر ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اللہ کے نام کا نام لینا ہے بس، اور نام بھی وہ لینا ہے جو آپ کو حکمران بتائے گا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے آپ نے آج کے جمعے میں، آج کے خطبے میں، آج کے دن میں۔ تو ہمیں اپنی جو آزادی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب ہم اللہ نہ کرے غلام قوم بن جائیں گے، پھر ہمیں اس کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ایسا دن کبھی نہ لے کر آئے۔ اور پھر یہ علماء، آپ میں انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے ممالک یا پہلی سلطنتیں، پہلے بادشاہتیں ایسی ہی گزری ہے کہ وہاں کے علماء خانقاہوں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجدوں تک ان کی دوڑ تھی بس۔ بھئی اللہ نے اس کو عالم بنا دیا، پر مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے بس، ان کا آگے کوئی کام نہیں تھا۔ حکمران کو یہ بتانا نہیں تھا بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکبر بادشاہ کیوں تباہ و برباد ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا۔ جو جاتا اس کے کان میں باتیں ڈالتا، بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے، اچھا تھا برا تھا، بھئی وہ کر لیتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے جب ان سے دین کا کام لینا تھا، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جہانگیر کے مقابلے میں وہ اٹھے، اور پھر اللہ رب العزت کے ذریعے انہوں نے دین پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ کیوں وہ اٹھے اس کام کے لیے؟ وہ خانقاہوں تک یا مسجدوں تک نہیں بیٹھے، بلکہ جہانگیر کا مقابلہ کیا کہ بھئی تم جو کر رہے ہو، تمہارا باپ جو کر رہا تھا یہ غلط کر رہا تھا۔ تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حال بھی ایسا ہی تھا کہ بھئی من و سلوہ کے بجائے انہوں نے پیاز، لہسن، دالیں مانگی کہ بھئی ہم بور ہو چکے ہیں ان چیزوں سے، ہمیں کوئی نئی چیز دے دی جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے گھٹیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں گھٹیا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں گھٹیا ہی چاہیے۔ کہ وہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ ہارون کے وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے وادی سینائی سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے، یعنی کہ وہاں پر 40 سال وہ لوگ قوم رہی، تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے یا بیت المقدس میں آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، جب وہاں پہنچے تو روح قبض کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہی ان کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم اور غلام تھے، یعنی کہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ 15ویں اور 16ویں سپارے میں جب ان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ وہاں پر ذکر ہوگا۔ اور مچھلی انہی کے پاس تھی جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے، یعنی کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے راستے میں مچھلی بھول گئے، پھر وہ 2 بچوں کی جو کشتی تھی ان کو توڑ دیا، پھر وہ کیا کہتے دیوار تھی وہ گرنے والی تھی ان کو روک دیا۔ وادی تیہ میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، اور یعنی کہ جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ تو وفات پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس، جس کو ایلیا بھی کہتے ہیں، یہ پہلے بیت المقدس وادی تیہ سے کچھ مسافت پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔